الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم درخواست دائر ہوئی ہے اور یہ لاپتہ بھائی کو سپریم کورٹ سے مردہ قرار دینے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے درخواست ہے۔ اور یہ وراثت کا بیسیکلی معاملہ ہے۔ ایک بھائی ہے وہ لاپتہ ہے اور لاپتہ بھائی کا جو حصہ ہے وراثت میں سے اس کو ختم کروانے کے لیے، کیونکہ ایک دعویٰ فائل ہوا اور اس پر بڑے سوالات اٹھے کہ وہ بھائی کہاں ہے۔ انہوں نے کہا جی لاپتہ ہے تو لاپتہ ہے، تو کیا اس کا حصہ بنتا ہے نہیں بنتا، اس کو مردہ ڈکلیئر کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ چلتے چلتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا ہے۔ اب اس پر اہم درخواست دائر کی گئی۔ بڑے ہی قانونی پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لاپتہ شخص کے بھائی نے سپریم کورٹ سے استفسار کیا ہے کہ آیا لاپتہ شخص کے زندہ ہونے کے ثبوت نہ ملنے پر اس کی گمشدگی کے 7 سال بعد اسے مردہ تصور کیا جائے گا یا نہیں۔ یہ معاملہ وراثت کے تنازع سے متعلق اپیل پر عدالت عظمیٰ میں دائر کیے جانے والا یہ معاملہ ہے اور تنازع کا مرکز ایک فرد ہے جو 1973 سے لاپتہ ہے۔ درخواست جو اسلام آباد کے بارہ کو کے رہائشی راجہ محمد انور نے اپنے وکیل بیرسٹر منور اقبال ڈگل صاحب کی اور راجہ محمد فاروق صاحب کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 27 مارچ 2017 کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے دائر کی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ جب کوئی بالغ مسلمان 7 سال سے زائد عرصہ سے لاپتہ ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کو مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامک لاء میں یہ پلی لی گئی۔ درخواست میں یہ سوال کیا گیا کہ قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 123 اور آرٹیکل 124 کو مسلمان کی وراثت کا فیصلہ کرنے کے مقصد کے لیے مغربی پاکستان مسلم پرسنل لاء شرعی اطلاق ایکٹ 1962 کے سیکشن 2 پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ قانون کے تحت لاپتہ شخص کی جانشینی سے متعلق تمام سوالات کا فیصلہ مسلم پرسنل لاء کے متعلق کیا جانا چاہیے اگر تمام فریقین مسلمان ہوں۔ کسی شخص کو مردہ قرار دینے کے لیے قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 123 اور 124 کے تحت عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ جو شخص گزشتہ 30 سالوں میں کسی بھی وقت زندہ تھا وہ واقعی مر گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو عدالت میں ثابت کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ یہ تنازع اس وقت سامنے آیا جب درخواست گزار راجہ محمد انور نے 21 سپٹمبر 2013 کو اسلام آباد کے سینئر سول جج کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ان کا بھائی راجہ محمد مظفر خان جو کہ 1973 سے لاپتہ ہے کو قانون کے تحت مردہ قرار دیا جائے، جو حکمی موت عدالت کے ذریعے موت کا اعلان جو کیا جاتا ہے تو وہ ایک ڈکلیریشن کا دعویٰ فائل کیا اور اس کے تحت قانونی وارثوں کو اس کی جائیداد کا وارث قرار دیا جائے۔ یہ دعویٰ دائر کیا گیا 2013 میں، لیکن کچھ مدعا علیحان نے 20 نومبر 2013 کو عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بیانات ریکارڈ کرائے کہ اگر عدالت نے جائیداد کو تمام قانونی وارثوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کچھ مدعا علیحان کبھی پیش ہی نہ ہوئے اور عدالت نے یک طرفہ کارروائی کی۔ درخواست گزار خود بطور گواہ پیش ہوئے اور دعویٰ کیا کہ وہ لاپتہ شخص راجہ مظفر کا واحد زندہ بچ جانے والا قانونی وارث ہے، اس کے علاوہ کوئی قانونی وارث نہیں ہے، اس وجہ سے ساری جائیداد میرے نام پر منتقل کی جائے۔ ٹرائل کورٹ نے 21 فروری 2015 کو اپنے فیصلے کے ذریعے قرار دیا کہ لاپتہ شخص کی وراثت 1980 میں کھلی تھی اور تمام جو پرائیویٹ مدعا علیحان تھے کو قانونی وارث قرار دیا گیا تھا اور وہ ان کے حصے وصول کرنے کے حقدار تھے۔ درخواست گزار نے اس حکم کو ڈسٹرکٹ جج ایسٹ اسلام آباد کے سامنے چیلنج کیا، جنہوں نے 26 نومبر 2015 کو سابقہ حکم میں اس حد تک ترمیم کی کہ لاپتہ شخص کو مردہ قرار دیا تھا اور حنفی قانون کے تحت میت کی جائیداد کو وراثت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل جج کے پاس چلا گیا۔ اس نے ٹرائل کورٹ کے فروری 2015 کے حکم کو بحال کر دیا۔ اس کے خلاف جو اس ہفتے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل کے ذریعے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے، اس کے ذریعے ہائی کورٹ نے جو درخواست گزار نے یہ استدلال کیا
اپنی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ غلطی کی تھی کہ جب درخواست گزار نے استدعا کی کہ اس کے لاپتہ بھائی کو حکمی موت کے قانون کے تحت مردہ قرار دیا جائے، تو اس کو جو ہے وہ نہیں اس معاملے کو الگ رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آبزرویشن ہے وہ بلا جواز ہے اور ریکارڈ پر موجود مواد کے خلاف ہے۔ جب اس نے قانون شہادت کے آرٹیکل 123 اور 124 کے تحت درخواست گزار پر یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری عائد کی تھی کہ راجہ مظفر کی موت کے بعد دیگر قانونی جو وارث تھے افراد ان کی موت ہو چکی تھی، تو جب ان کی موت ہو چکی تھی، کیونکہ جو سینئر سول جج تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 1980 میں 1973 میں اگر وہ لاپتہ ہے تو 1980 میں اس کی جو وراثت ہے وہ وہاں سے لاگو ہوگی۔ 1980 کے بعد سے جو لوگ زندہ تھے اس کے وارثین ان سب کو جائے گی اور ان کی اولادوں کو بھی جائے گی، اور یہ کہنا کہ نہیں آج صرف درخواست گزار واحد زندہ ہے، تو یہ عدالت نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جو درخواست گزار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں صرف میں ہی ایک واحد وارث ہوں۔ درخواست نے استدلال کیا کہ ہائی کورٹ اس بات کو تسلیم کرنے میں ناکام رہی ہے کہ اس درخواست میں کوئی تنازع نہیں تھا کہ لاپتہ شخص نہ تو مردہ ہے اور نہ ہی زندہ ہے، اور اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے زندہ ہونے کا ایک قیاس تھا۔ یہ دعویٰ کرنے والے شخص پر فرض ہے کہ وہ ثبوتوں سے حقیقت ثابت کرے کہ راجہ مظفر مر چکے تھے۔ درخواست گزار نے ہائی کورٹ کے سامنے دلیل دی کہ یہ تمام فریقین کا تسلیم شدہ موقف ہے کہ لاپتہ شخص نہ تو مردہ تھا اور نہ ہی زندہ ہے، وہ 1973 سے لاپتہ ہے۔ درخواست گزار نے دلیل دی کہ قانون شہادت آرڈر 1984 موجودہ کیس میں نافذ العمل نہیں تھا اور اس کے بجائے فقہ حنفی کے تحت شرعی ضابطہ قابل عمل ہے، اور اس وجہ سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو جو کالعدم قرار دیا جائے، اور جو میرا حق ہے وراثت کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ حکمی موت کہ جو میرا بھائی ہے کیونکہ وہ لاپتہ ہے تو عدالت ڈکلیئر کر دے کہ وہ مر چکا ہے۔ اب جب وہ مر چکا ہے عدالت ڈکلیئر کر دے گی تو اس کے بعد پھر اگلا پروسیس ہوگا کہ اس کا کون کون وارث ہے، اور کیونکہ ڈکلیئر عدالت اب کرے گی کہ وہ مر چکا ہے تو اب کے بعد جو قانونی وارث ہوگا وہی وراثت کا حقدار ہوگا، اور وہ صرف وارث درخواست گزار بچہ ہے۔ سول عدالت کہتی ہے کہ اگر 1973 میں وہ مرا تھا تو 7 سال کے بعد مطلب 1980 میں اس کی وراثت تب سے کھولی جائے گی، اور 1980 کے بعد جو زندہ تھے اور بعد میں مرے ہیں لیکن 1980 میں زندہ تھے تو وہ وراثت ان سب کو بھی جائے گی درخواست گزار کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ بیسیکلی ایک لیگل پوائنٹ تھا جس کے اوپر اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک اہم لیگل پوائنٹ ہوگا، نہ صرف عام لوگوں کے لیے بلکہ قانون کے طالب علموں کے لیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہوگا، جو قانون سے پیار کرتے ہیں، جو قانون سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بڑا اہم پوائنٹ ہوگا، اور ہم اس کیس کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر کوئی سماعت ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے، جو فیصلہ آئے گا اس کے اوپر بھی ہم آپ سے بات کریں گے تاکہ جو ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہو، اور ایسی چیزیں روزمرہ جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم ان کی رہنمائی بھی کر سکیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔